إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جمعرات کو جو ہم نے آیت مکمل کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں اور ہم مؤمنوں میں سے ہوں گے. نہیں، بلکہ وہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری زندگی ہی کی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. آج کی جو آیات ہیں اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون. حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم پھر عقل نہیں پکڑتے؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ خسارہ اٹھائیں گے. جھوٹ سمجھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں یا جو ان کو شروع سے عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ نے بتایا، ان کے استادوں نے بتایا، آس پاس والوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. ایسا نہیں، بلکہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. یعنی ان کے عمل جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا. اور چونکہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا تو اس لیے ان کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، جس کے اوپر چاہیں ظلم کریں، جیسا چاہیں اپنی زندگی کو گزاریں، جس اسٹائل میں چاہیں اپنی زندگی کو بتائیں. تو یہ مقصد ہے کہ عملاً جو ہے وہ اس بات کو اس طریقے سے وہ لیتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ گھاٹے میں ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے برے اعمال پر ندامت کا اظہار کریں گے. اب دیکھیں قیامت کا آنا جو ہے، جسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قیامت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے قیامت کلی، جو کہ نارمل سب کے لیے قیامت ایک ساتھ آئے گی. ایک ہوتی ہے قیامت قرنی، یعنی جو ایک قرن کے بعد یعنی 100 سال کے بعد دنیا میں جو چینجنگز آتی ہیں اس کو بھی قیامت سے تشبیہ دی گئی. ایک ہوتا ہے قیامت شخصی. اب قیامت شخصی جو ہے وہ اگر جس وقت آپ کی موت آ گئی آپ کے لیے قیامت قائم ہو گئی. تو
جیسے ہی ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے گی، یعنی ان کی اچانک موت آ جائے گی، تو وہ گھاٹے میں ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے برے اعمال پر ندامت کا اظہار کریں گے. اس لیے کیا فرمایا، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک موجود ہوگی تو وہ بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی. یعنی فیہا کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ زندگی ہے دنیا کی. اعمال اور قیامت تینوں میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے اعمال، ہم نے کیوں اچھے اعمال نہیں کیے، اور یہ جو قیامت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اچانک آ جانے پر وہ ایک دم سے سن ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. آگاہ رہو جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ بہت برا ہے. تو یہاں پر اسباط نے صدی سے روایت کیا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم شخص اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جس کا چہرہ بہت برا، رنگ سیاہ، بدبودار، اور جو ہے وہ لباس بہت میلا کچیلا ہوتا ہے. اور جب وہ اس کے قبر کے میں آتا ہے تو اسے دیکھتے ہی چلا اٹھتا ہے کہ تم کس قدر بدصورت ہو. یعنی جو مردہ ہے وہ چلا اٹھتا ہے کہ تم کس قدر بدصورت ہو. تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا عمل بھی اسی طرح بدترین تھا. وہ پوچھتا ہے کہ تم سے بدبو اس قدر کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا عمل بھی اسی طرح سے بدبودار تھا. وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا لباس کس قدر میلا کچیلا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا عمل بھی اسی طرح سے میلا کچیلا تھا. وہ پوچھتا ہے کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہی ہوں. پھر وہ اس کے ساتھ قبر ہی میں رہتا ہے، اور جب روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا تو اس کی پشت پر سوار ہو جائے گا اور اسے دھکیل کر جہنم رسید کر دے گا. یعنی جو اعمال ہوں گے وہ دھکیل کر جہنم رسید کر دیں گے. جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. آگاہ رہو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت ہی برا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو عمل کیے جا رہے ہیں، اس وقت جو کام ہم کر رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ قیامت کے دن ہمارے کام جو ہیں آیا نور کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے یا میلے کچیلے گندی بدبودار صورت میں آئیں گے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ انسان کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لدے ہوئے ہوں گے، اس کے رب کے سامنے اور بندوں کے سامنے ہوں گے، اور وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا. دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم پسند نہیں کرتے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، فوراً اس کو کور کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پر کوئی ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہوگا. آپ نے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کر سکیں گے، مٹا نہیں سکیں گے، چھپا نہیں سکیں گے. سب کچھ سامنے ہوگا اور پوری دنیا کے سامنے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل، ایک تماشا ہے. اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتا ہے. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آپ سے. یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. یعنی ایک ایسا دھوکہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دھوکہ کھا رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس طرح ہمیں نظر آتی ہے ویسی وہ نہیں ہے. تو ہم سب کو اس چیز سے اچھی طرح باخبر رہنا چاہیے اور اس کی حقیقت جاننے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر حقیقتیں ظاہر کر دے، جو چیزیں جیسی ہمیں نظر آ رہی ہیں ویسی ہی اصل میں ہوں. یعنی ہم کسی بھول میں، کسی یعنی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں. یعنی کس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ لیا. اس دنیا کی زندگی میں ہی ہم نے اپنے گھروں کو سجانا، ہم نے اپنے آپ کو سجانا، اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ سجانا، یہ سنوارنا، یہ سب
کس طریقے سے ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو سجا رہا ہے، کس طریقے سے؟ نیکیوں کے ذریعے سے، اپنی نیکیاں بڑھا کر، اپنے آپ کو قرآن کا نور دے کر، اپنے آپ کو آخرت کی جو اعمال، جو کامیابی کے والے اعمال ہیں، جو قبول ہونے والے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ اعمال ہیں، اس کو وہ جو ہے وہ دن رات بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کی نظر جو ہے وہ صرف اسی پہ ہوتی ہے کہ اچھا میں یہ جو کام کر رہی ہوں اس وقت، یہ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں لکھا جا رہا ہے، اچھا میرا یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں پسند آئے گا، اچھا آج جو میں نے نماز پڑھی تھی کیا وہ واقعی اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھے، یا وہ میرے منہ پہ دوبارہ مار دی گئی، اور اگر مار دی گئی، وہ اس قابل تھی میری نماز کے میرے منہ پہ مار دی گئی، تو کیا مجھے اس بات کا افسوس ہے؟ کیا میں سوچتی ہوں اس بارے میں کہ میری کتنی نمازیں میرے منہ پر دے ماری گئیں؟ اور جب مجھ سے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا آنسر دوں گی اس بات کا کہ یا اللہ میں نے کس وجہ سے یہ اتنی جلدی جلدی نمازیں پڑھی تھی، کس وجہ سے میری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں تھا، کہاں ہوتا تھا میرا دماغ؟ اس دنیا کی طرف کہ جس کے لیے آپ نے کہا کہ لہو اور لعب ہے، یہ بس کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر یقیناً بہت اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آپ سے، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا، اور مسلسل ہم ان آیتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہمارے سامنے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم عقل نہ رکھیں، اس کے باوجود اگر ہم تدبر نہ کریں، اس کے باوجود اگر ہم غور و فکر نہ کریں، اس کے باوجود اگر ہم اپنے اعمال میں چینجنگز نہ لے کر آئیں، تو بتائیے ہم سے زیادہ اور بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ اور بدنصیب کون ہوگا کہ جس کو ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ تمہارا عمل جو ہے وہ قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا، اور جیسے عمل ہوگا ویسے ہی اس کی صورت ہوگی، بدصورت، بدترین، کپڑوں میں سے بھی بدبو آ رہی ہوگی، میلا کچیلا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ نے آج اچھی کوشش کر لی، آج آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر لی، تو وہی آپ کا عمل جو ہے وہ خوشبودار ہوگا، وہی آپ کا عمل جو ہے وہ بہترین شکل میں آئے گا، اور آپ کو تسلیاں دے گا قبر میں، اور اس کے بعد وہ آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں جو ہے وہ گناہوں کا بیج بوئیں اور آخرت میں آپ کو جنت کا پھل مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آج ہم یہاں پر گناہوں کا بیج بو رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہمیں پھل بھی وہیں پر ویسے ہی ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ آج ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے نبی، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ اور اے نبی، بے شک آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، کس چیز پر صبر کیا؟ کہ جو جھٹلائے گئے، وہ اوذوا اور تکلیف دیے گئے، حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔
یعنی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ قوم کی طرف سے تکذیب اور مخالفت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ کیا فرمایا، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ بے شک ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، یعنی یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو غم اور ان پر افسوس ہے، جیسا کہ فرمایا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید آپ اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے پیغمبر پھر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مخلص تھے، کتنے متمنی تھے اپنی امت کے لیے کہ میری امت جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہی، میری امت جو ہے وہ سب کے سب مؤمن کیوں نہیں ہو جاتے، سب کے سب دائرہ اسلام میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے۔ یعنی اتنی ان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غم میں تمہارا جو ہے وہ ہلاکت ہو جائے، اس غم میں آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں، اتنا غم ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے اصلاً تو کیا کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بس بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ تو حق ہی سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس کی اپنے دلوں میں مخالفت انہوں نے پکی جڑ بنا لی ہے اس چیز کی۔ یعنی محمد بن اسحاق نے امام ظہری کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب اور اخنس بن شریک رات کو چھپ کر صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ یعنی ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں تھا، سب سنا کرتے تھے لیکن اس طرح سے چھپ کے دوسری جگہوں پہ چھپ کے بیٹھتے تھے کہ تلاوت کی آواز بھی آ جائے اور جو ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ رات بھر صبح تک کی آپ کی تلاوت کو سنتے رہے، اور جب یہ صبح کے وقت اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو اتفاق سے تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا تو کہنے لگے کہ ہمیں آپس میں یہ معاہدہ کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قریش کے نوجوانوں کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم رات کو چوری چھپے قرآن سنتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب آپ تصور کیجئے، یعنی اتنا اچھا لگتا تھا ان کو قرآن سننا، لیکن بس ضد کی وجہ سے، ہڈھرمی کی وجہ سے، قرآن تو چیز ہی ایسی ہے، کبھی آپ نے سکون سے بیٹھ کے سنا ہے کہ کبھی تلاوت آپ سن رہے ہوں دل چاہتا ہے سنتے رہو، ایسا معجزہ ہے، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں، اعجاز کہتے ہیں قرآن کا، اندر تک اتر جاتا ہے، لگتا ہے آج نازل ہوئی ہیں یہ آیتیں، لگتا ہے کہ ہماری جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آیتیں ہمارے لیے نازل کی ہیں۔ تو وہ لوگ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، پھر کہنے گے اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہم جو اتنے بڑے قریش کے وہ ہیں، سردار ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں تو جو قریش کے نوجوان ہیں وہ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو دوسری رات ہوئی تو ان تینوں میں سے ہر ایک شخص پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں خیال کیا کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت گھروں کو جاتے ہوئے پھر راستے میں ایک جگہ جمع ہوئے تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے پھر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، مگر تیسری رات ہوئی تو پھر ایسا ہی ہوا، اور تیسری بار انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ یہ پختہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ دن نکل آیا تو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور ابو سفیان بن حرب کے گھر چلا گیا اور ان سے کہنے لگا، ابو حنظلہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی جو کچھ تم نے سنا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی کیا تمہاری رائے ہے۔ تو
اس نے جواب دیا ابو ثعلبہ واللہ میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے، اور کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نہیں جانتا اور نہ جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ اخنس نے جواب دیا کہ حلفیہ طور پر تم نے یہ جو بیان کیا ہے اس کے بارے میں میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فارغ ہو کر، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اخنس جو ہے وہ ابو جہل کے گھر چلا گیا، ان سے کہنے لگا ابو الحکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ تم نے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا تو نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے کہ سرداری اور چودراہٹ میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے سلسلے میں ہمارا اور عبد مناف کا ہمیشہ سے جھگڑا رہتا تھا، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تو ہم بھی کھانا کھلاتے، وہ لوگوں کو سواریاں دیتے تو ہم بھی سواریاں دے دیتے، وہ لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے تو ہم بھی دریغ نہ کرتے، حتیٰ کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارے آپس میں سخت مقابلہ جاری رہتا۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تو بھلا ان کی اس بات کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کی تصدیق کریں گے۔ اخنس نے ابو جہل کی یہ بات سنی تو اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے گھر کی راہ لی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور اے نبی بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کی اس حصے کی انشاءاللہ جو تفسیر ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کل انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تھوڑی سی میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آج جو ہے وہ بالکل ذہن سے میرے نکل گیا وقت پہ کلاس شروع کرنا، تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے اور ہمیں جو ہے وہ ہٹ حرمی سے بچا لے۔ آپ دیکھیں آپ کے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے معاملے میں بس خواہ ضد پکڑ لیتے ہیں کہ بس نہیں کرنا، کیونکہ تم نے کہا ہے اس لیے اب نہیں کرنا، کیونکہ فلاں نے مجھے تبلیغ کی ہے تو اب بس نہیں کرنا۔ تو یہ چیز ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اپنے اندر صرف اس بات کی وجہ سے کہ فلاں ہمیں تبلیغ کر رہا ہے تو ہمیں نہیں کرنا، یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دل کی اس سختی سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہور کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔